السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب طبی چینل عزیر ہیلتھ کیئر میں۔ دوستو، امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے اور آپ جہاں بھی کہیں ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کا دوست اور آپ کا میزبان حکیم ظریف احمد صدیقی آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین نسخہ لے کر آیا ہوں۔ شکر پرمے یعنی جریان، دھات، اسپریمیٹوریا۔ آج کا موضوع ہمارا یہی ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے شکر پرمے یعنی دھات کے اوپر بات کریں گے۔ دھات کی پہچان اور دھات کیوں جاتی ہے، شکر پرمے کیوں ہوتا ہے، اس کا کارن کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ ساری باتیں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دراصل دوستو، ملاپ کے بغیر ویریے کا نکلنا، چاہے وہ پیشاب سے پہلے ہو، بعد میں ہو یا درمیان میں ہو یعنی بیچ میں ہو، یا چلتے پھرتے کام کاج کرتے وقت خیالات شہوانی کے پیدا ہو جانے سے جاری ہو گیا ہو، کسی بھی خیال سے شکر پرمے جاری ہو جائے، یا حرکات یا کسی چیز کو مس کرنے سے نکل جائے وغیرہ وغیرہ۔ غرض کے ملاپ یا کسی ایسی صورت کے علاوہ جس میں اخراج منی یعنی اسخلن، ویریے اسخلن کی کوشش کی جائے۔ اگر منی یعنی ویریے بلا ارادے کے خارج ہو جائے، بغیر ارادے کے ہی نکل جائے، تو اس کو جریان منی یعنی دھات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کی وجوہات، اس کے کارن کیا ہے۔ جلق یعنی ہست میتھن، ہینڈ پریکٹس، کثرت ملاپ یعنی سمبھوگ کی ادھکتا، کثرت منی یعنی کہ ویریے کی ادھکتا، محرک شہوت مناظر دیکھنا یعنی جو اتےجنا کو بڑھانے والے ہوں، ایسی کتابوں کا پڑھنا، ایسی فلموں کا دیکھنا، ایسے سین دیکھنا، شہوانی خیالات، محرک اشیاء مثلا چائے، قہوہ، شراب، گرم اور مقوی غذائیں یعنی کہ بھوجن، گوشت اور پلاؤ کا بکثرت استعمال یعنی ان کا ادھک سیون، کمزوری خزانہ منی یعنی کہ جو منی کا جو خزانہ ہے، جو تھیلی ہے جس میں ویریے جمع رہتا ہے، اس کی کمزوری آدی وغیرہ۔ اس کے کارن ہے، یہ اس کے اسباب ہیں۔ اب اس کی علامات یعنی اس کے لکشن بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیشاب اور پاخانے کے وقت ویریے کے قطرے نکلتے ہیں۔ کمزوری، لاغری، سرعت یعنی شیگر پتن، بد ہضمی، درد سن، دماغ کی کمزوری، یہ سمسیائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسے چھوٹے اور نازک یعنی انکوش چھوٹے ہو جاتے ہیں، نازک اور آلائے تناسل یعنی انگ وشیش سکڑا ہوا ہوتا ہے۔ مریض تنہائی پسند، کمزور ہمت، غمگین اور سست ہو جاتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی سفید یا زرد یعنی پیلا سا یا سیاہی مائل پتلی گاڑھی رطوبت عضو کے سوراخ سے یعنی انگ کے سوراخ سے خارج ہوتی ہے، نکلتی ہے، تو اس امر کے تصفیے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاج کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ رطوبت کیا ہے، کیا وہ واقعی ویریے ہے یعنی منی ہے یا کوئی اور رطوبت ہے۔ اس طرح عضو کے سوراخ سے کئی قسم کی رطوبات خارج ہو سکتی ہیں، بہت سی رطوبات خارج ہوتی ہے۔ نمبر 1 منی یعنی ویریے، نمبر 2 ودی، نمبر 3 مزی، اور نمبر 4 گردوں کی چربی، اور نمبر 5 پیپ اور دوسری رطوبات شامل ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ پیپ میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے جو گندی چیزوں کی بو سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تشخیص ضروری ہے، یہ بھی پتہ لگانا ضروری ہے اور یہ بھی جانچ ضروری ہے کہ پیشاب کی نالی یا مثانہ جہاں سے وہ نکلتی ہے اس جگہ زخم اور سخت درد تو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر سخت درد محسوس ہو اور کبھی نہ ہو اور اس کے ساتھ کبھی کبھی خون کے قطرے بھی نکل آئیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پیپ ہے اور پیشاب کی نالی یا مثانہ وغیرہ میں زخم ہے، یہ منی نہیں ہے یعنی ویریے نہیں ہے، لہٰذا اس کے مطابق علاج کیا جائے۔ پیپ کی تشخیص یعنی پیپ کی جانچ کا جو طریقہ ہے وہ تو یہ جو ہم نے بتایا۔ اب دیگر جو دوسری 4 چیزیں بتائی ہیں ان کی بھی شناخت ہونا، ان کی بھی پہچان ہونا ضروری ہے، ان کی بھی جانچ ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ مزی اور ودی تو اس قسم کی رطوبات ہیں کہ ان کا خارج ہوتے رہنا ضروریات میں سے ہے، ضروری ہے، یعنی کہ وہ عام طور پر تھوڑی غیر محسوس مقدار میں، غیر محسوس ماترا میں پیشاب کی نالی سے نکلتی رہتی ہے۔ پیشاب کی نالی جو ہے اس کا جو راستہ ہے اس راستے سے نکلتی رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مزی کی۔
یہ ایک رطوبت ہے جو عضو میں یعنی انگ وشیش میں تناؤ آ جانے پر یا شہوت انگیز مناظر دیکھنے پر یا شہوت انگیز خیالات پیدا ہو جانے پر پیشاب کی نالی سے جاری ہو جاتی ہے، تاکہ احلیل اجزائے منی ویریے کے لیے چکنا ہو کر صاف ہو جائے، اس کا راستہ بالکل صاف ہو جائے، چکنا ہو جائے، اور منی یعنی ویریے بلا کسی رکاوٹ کے خارج ہو سکے۔ یہ رطوبت احلیل میں جاری ہو کر سپاری کے منہ پر سوراخ کے باہر والے حصے پر جو اس راستے کا سوراخ ہے آ جاتی ہے اور طری معلوم ہوا کرتی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ودی۔ ودی اس رطوبت کا نام ہے جو پیشاب نکلنے کے وقت پیشاب کے سوراخ میں آ جاتی ہے اور اپنی لیس دار رطوبت کی وجہ سے احلیل کی دیواروں کو رگڑ سے محفوظ رکھتی ہے۔ غرض کہ ان دونوں رطوبات کا اخراج ہونا، ان کا خارج ہونا یہ ضروریات میں سے ہے، ان کا خارج ہونا بہت ضروری ہے، مگر جب ان غدود کی قوتیں یعنی طاقت اور شکتی کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ بھی کثرت سے شروع ہو جاتی ہیں، ادھکتا ہو جاتی ہے ان کے اندر بھی، اور مزید تناؤ کے وقت بہت زیادہ نکل جاتی ہے، ادھک ماترا میں نکل جاتی ہے اور عضو کے یعنی انگ وشیش کے تناؤ کو کمزور کر دیتی ہے، اور ودی پیشاب سے پہلے یا کبھی کبھی پیچھے نکل آتی ہے، اور ایسی حالت میں جب یہ قدرتی مقدار سے قدرتی ماترا سے زیادہ نکلے تو انسان کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں گردوں کی چربی کی۔ گردوں کی چربی خصوصاً اس وقت نکلتی ہے جب ملاپ کرنے کے بعد پیشاب کیا جاتا ہے، اور دوسرے اوقات میں کبھی کبھی یعنی دوسرے سمے میں کبھی کبھی اس کا اخراج پایا جاتا ہے، کبھی کبھی نکل جاتا ہے، اور یہ ایک لیس دار سفیدی مائل اور پتلی رطوبت کے رنگ میں نکلتی ہے اور گردے کی کمزوری کی علامات پائی جاتی ہے، گردے کی کمزوری۔ اب آئیے بات کرتے ہیں منی یعنی ویریہ۔ عام طور پر پیشاب سے ملی ہوئی یعنی پیشاب کے درمیان یا اس سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتی ہے۔ اس کی شناخت یعنی اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کی بو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو باقی رطوبتوں سے تمیز کیا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ویرج کا خوردبین سے یعنی دور بین سے معائنہ۔ جو لیسدار رطوبت خارج ہو اس کا ایک قطرہ لے کر صاف شیشے کے ٹکڑے پر رکھیں اور اس میں کسی قدر نیم گرم پانی یعنی ہلکا گرم پانی ملا کر پتلا سا کر لیں اور اسے خوردبین کے ذریعے سے، خوردبین چھوٹی چیز کو بڑا کر دینے والی دوربین کے ذریعے سے دیکھیں۔ اگر اس رطوبت میں کچھ کیڑے حرکت کرتے ہوئے نظر آویں کیٹانو تو سمجھ لے کہ اس میں کوئی اور ایسا معلوم ہو کہ زندہ ہیں، تو اس بات کا اطمینان کر لیں کہ وہ خارج ہونے والی چیز اور وہ خارج ہونے والی رطوبت منی یعنی ویرج ہے۔ اور اگر جاندار کیڑے یعنی کیٹانو نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس میں کوئی اور رطوبت ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ منی نہیں ہے یعنی ویریہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور رطوبت ہے تو اس کی شناخت کا، اس کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے اس پیشاب کا کچھ حصہ لے کر ایک کانچ کی گول نلی میں ڈال کر اس میں تھوڑا سا تیزاب شورے والا ڈال دیں۔ اگر اس طرح اس پیشاب کا تقدر صاف ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں فاسفیٹ کے نمک ملے ہوئے ہیں، اور اس پیشاب سے تھوڑا سا حصہ لے کر کانچ کی گول نلی میں ڈال دیں اور تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد پیشاب کے نیچے سفید یا سرخ رنگ کے رسوب تہ نشین ہو جائیں گے۔ اگر یہ سفید اور سرخ رنگ کے رسوب تہ نشین ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس پیشاب میں املاح یعنی یوریٹ ملے ہوئے ہیں۔ اگر پیشاب سفید رنگ کا گدلا سا ہو تو اس میں سے تھوڑا سا کسی کانچ کی گول نلکی میں ڈال دیں اور اس میں قدرے تھوڑا سا ایتھر ملائیں۔ دیر میں پیشاب صاف ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس کی بالائی سطح پر کچھ رطوبت جمی ہوئی دکھائی دے گی، اور خوردبین کے ذریعے دیکھنے سے اس میں دہنیت معلوم ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گردوں کی چربی ہے، اور رطوبت کا وہی قطرہ پہلے طریقے کے مطابق شیشے کے ٹکڑے پر رکھ کر دیکھیں، اور اگر اس میں کیٹانو یعنی شکرانو دکھائی دیں تو فیصلہ یہ ہے کہ وہ یا تو ودی ہے یا مزی ہے، اور اگر پیشاب کے پہلے یا بعد میں نکلتی ہے تو ودی ہے، اور اگر انتشار کے وقت، تناؤ کے وقت نکلتی ہے تو مزی ہے۔ بس اگر منی، مدی یا وزی
یا مزید ثابت نہ ہو تو جریان ہے یعنی دھات ہے۔ اگر گردوں کی چربی ثابت ہو تو اس کے اسباب کی تشخیص کر کے جانچ کر کے اس کے مطابق علاج کریں، اور دوسرے رسوب یا املاح وغیرہ ہوں تو ان کی درستگی کا راستہ اختیار کریں، اور اگر وہ ودی یا مزی ہو تو اسے جریان نہ سمجھیں، اور اگر صرف منی یعنی ویریہ نظر آئے تو جریان یعنی دھات کا مرض سمجھنا چاہیے، ورنہ سیلان ودی یا مزی اور ان کے علاج قریب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جریان کی دوائی اکثر یعنی ادھکتر سیلان ودی یا مزی کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو دوستو آئیے آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ دوستو نسخے بتانے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور دوستو کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو دوستو آئیے اس کا علاج جانتے ہیں۔ اس کے علاج کے بارے میں ہم آپ کو بہت ہی بہترین معلومات اور علاج بتائیں۔ اصل سبب مرض کو دور کریں، جس سبب سے جس کارن سے مرض ہوا ہے، روگ ہوا ہے، اس روگ کے کارن کو دور کریں۔ اگر جریان یعنی دھات، چلق یعنی ہست میتھن، یا کثرت ملاپ یعنی سمبھوگ کی ادھکتا کے کارن سے پیدا ہو تو ان عادات کو دور کریں، اور مریض کو فحش خیالات ترک کرنے پر چھوڑنے پر مجبور کریں، بری عادات سے باز رہنے کی ہدایت کریں۔ اور اگر کثرت منی یعنی ویریہ کی ادھکتا کے کارن دھات اور جریان ہے، مرغن اشیاء یعنی تری والی اور محرکات کا استعمال فوراً بند کر دیں، اور اس کے بجائے سادہ اور زود ہضم کھانا کھائیں۔ اور اگر مریض غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی کرائیں۔ اگر یہ مقعد یعنی گدا یا مثانے یا گردے کی خراش سے پیدا ہو تو پیشاب کی نالی کے زخم یا چڑنے یا بواسیر سے کوئی مرض ہے اور کوئی مرض اس کا سبب یعنی کارن ہے تو پہلے ان روگوں کا علاج کریں، جریان یعنی دھات خود بخود بند ہو جائے۔ اور اگر غلفہ یعنی گھونگھٹ انگ وشیش کے آگے جو کھال ہوتی ہے، جو گھونگھٹ کا کام دیتی، جو پردہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سمسیا ہو تو اس کی صفائی رکھیں۔ اگر عام کمزوری، اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہو تو مقوی اعصاب اور مقوی دماغ دواؤں کا سیون کریں۔ اور اگر حشفہ زیادہ ذکی الحس ہو گیا ہو، یعنی آگے کی جو سپاری ہے وہ ذرا سی رگڑ لگنے سے ہی تناؤ ہو جاتا ہو تو اس ذکاوت حس کا علاج کریں۔ اگر خصیتین یعنی انڈکوش ڈھیلے ہوں تو ان کو چمڑے یا کپڑے کی پیٹی سے باندھ دیں تاکہ خصیے نیچے نہ لٹکنے پائیں، یعنی انڈکوش۔ اور گرم چیزوں سے بالکل پرہیز کریں۔ تو دوستو اب ہم آپ کو اس کے چند نسخے بتا رہے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی ایک استعمال کر لیں، انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا اور بہت ہی لائق دائق۔ آپ کو لینا ہے تج 9 ماشا، تال مکھانا 9 ماشا، بیج بند 9 ماشا، اور گوکھرو چھوٹے والے گوکھرو خرد 9 ماشا، موچرس 9 ماشا، بیج اٹنگن 9 ماشا، اور گوند کی کر 9 ماشا، سنگھاڑا خشک 6 ماشا، اسگند ناگوری 6 ماشا، چنیا گوند 6 ماشا، اور شکاکل 6 ماشا، موسلی سفید 1 تولہ، اور کالی موسلی 1 تولہ۔ ان سب کو کوٹ پیس کر کے ان کا باریک پاؤڈر بنا لیں، اور ان سب کے برابر تمام دواؤں کے وزن کے برابر اس میں مصری ملا لیں، اور 6 ماشا صبح وشا بھیڑ کے دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں، اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ ایک دوسرا نسخہ اور بتاتے ہیں، اسے بھی نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو لینا ستاور سفید موسلی، بیج بند سمندر سوک، سروالی، مغز تخم تمر ہندی یعنی املی کے بیج کی گٹھلی، موسلی سنبھل، تج، تال مکھانا، خشخاش سفید، دانہ الائچی کلاں، بڑی الائچی کا دانہ، سنگھاڑا خشک، یہ ساری چیزیں آپ کو برابر ماترا میں لینی ہے، برابر وزن میں لینی ہے، آپ کی سمجھ ہے چاہے جتنا لے لیں۔ ان سب کو کوٹ پیس کر کے بالکل باریک پاؤڈر بنا لیں،
اور ان سب کے برابر چینی پیس کر وہ شامل کریں اور ایک ایک چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا، بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اب آئیے ایک نسخہ ہم آپ کو اور بتاتے ہیں۔ نسخہ نمبر 3، آپ کو لینا ہے بیج بند مغز کونچ کے بیج، مغز کونچ کے بیج کے مغز، پھول انار، بیخ اٹنگن، موچرس، بو پھلی، تج، اندر جو شیریں میٹھے والے، تال مکھانا، سمندر سوپ، موسلی سیاہ یعنی کالی موسلی اور موسلی سفید، 7 کلو سنگھاڑا خشک، مستگی رومی، خصیت الثعلب، کباب چینی، دانہ الائچی کلاں، تباشیر، خار خسک یعنی گوکھرو، ساری چیزیں آپ کو 6 ماشا لینی ہے۔ نشاستہ 4 ماشا، گوند ناگوری 4 ماشا، لسوڑا 4 ماشا اور بیج خشخاش سفید 4 ماشا اور چینی سب کے برابر، سب دواؤں کے برابر۔ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے کوٹ پیس کر کے چھان کر کے اس کا پاؤڈر بنا لے اور ایک ایک تولہ صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نسخہ جو ابھی بتایا ہے تیسرے نمبر کا، یہ نسخہ حکیم اجمل خان صاحب مرحوم دہلوی کا معمول مطب ہے، جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کو بتلا دیا۔ بہت بہترین نسخہ ہے، اس نسخے کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ بس ایک نسخہ آپ کو اور بتا دوں، اگر مرض جریان یعنی دھات کا روگ پیشاب کی نالی کے زخم کی وجہ سے ہو تو اس کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس کو یہ سفوف بنا کر کھلائیں، یہ پاؤڈر بنا کر کے کھلائیں۔ سلاجیت شدھ 2 تولہ، تباشیر 2 تولہ، الائچی خرد 2 تولہ اور سنکھا ہولی 2 تولہ، چینی 2 تولہ۔ ان ساری چیزوں کو کوٹ پیس کر کے چھان کر کے اچھی طرح سے اس کا پاؤڈر بنا لیں اور 9 ماشا صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ ایک بہت ہی بہترین اور لاجواب نسخہ حاضر خدمت ہے، وہ بھی آپ جان لیجئے۔ مغز بیج املی کے بیج کا مغز 5 تولہ، 7 برگد و بو پھلی مرکب، دونوں کا، برگد کا بھی اور بو پھلی کا بھی مرکب یعنی کہ اکٹھا ملا ہوا 7 بنایا ہوا۔ انشاءاللہ اس کی ترکیب ہم آپ کو آخر میں بتا دیں گے۔ یہ بھی 5 تولہ اور موچرس 5 تولہ، کشتہ سہ دھاتا 3 تولہ۔ ان سب دواؤں کو گوہڑ یعنی برگد کے دودھ میں، بڑ کے دودھ میں 1 ہفتہ کھرل کر کے، 1 ہفتہ روزانہ لگاتار اس کو کھرل کرنا ہے، بڑ کے دودھ ڈال کے، برگد کا دودھ ڈال کے۔ جب 1 ہفتہ ہو جائے کھرل کرتے کرتے، برگد کا دودھ ڈال رہے ہیں، کھرل کر رہے ہیں، جب 1 ہفتہ ہو جائے تو چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ صبح کے وقت 1 گولی کھلا کر اوپر سے گائے کا دودھ 1.5 پاؤ جس میں 2 تولہ مصری ڈالی گئی ہو اور 6 ماشا اس میں اسبغول ڈالا گیا ہو، اس کے ساتھ سیون کرنا ہے۔ وہ دودھ استعمال کرنا ہے دوائی کے ساتھ، اس دودھ کے ساتھ یہ دوا استعمال کرنا ہے، بہت جلدی آرام آ جائے گا۔ 40 دن کے استعمال سے مرض ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ یہ گولیاں جریان یعنی دھات کی ہر قسم کے لیے مفید ہے، چاہے جیسی دھات آ رہی ہو، جس بھی قسم کی آ رہی ہو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ترکیب 7 برگد و بوپھلی وہ کیسے تیار ہو۔ برگد کے نرم و تازہ پتے اور اسی کے برابر بوپھلی، دونوں چیزیں برابر ماترا میں لینی ہے۔ ان کو کسی کنڈے میں ڈال کر ڈنڈے سے اچھی طرح گھونٹنا ہے، جیسے ٹھنڈائی بناتے ہیں، ٹھنڈائی کی طرح اچھی طرح سے گھونٹ لیں اور چھان لیں۔ وہ جو اس کا پانی نکلا ہے اس کو آگ پر پکائیں، جب گاڑھا ہو جائے تو کھلے منہ کی شیشی میں رکھ لیں۔ یہ 7 برگد و بوپھلی ہے، یہ ملانا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو ہمارے چینل پر مزید طبی معلومات و تحقیقات، جسمانی امراض اور ان کے علاج، قدرتی جڑی بوٹیوں دوارا علاج، پھلوں اور سبزیوں کے خاص ان کے فوائد، بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔